السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ کے ساتھ راز قصے کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیں اور اپنے دوستوں کو لازم شیئر کریں۔ آج کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو حقیقت میں پیش آیا، ایک ایسا خوف جو آہستہ آہستہ ایک پورے گھر پر چھا گیا۔ اگر آپ کو خوفناک اور پر اسرار کہانیاں پسند ہیں تو آج کی کہانی خاص آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ اس قسم کی کہانیوں سے گھبراتے ہیں تو بھی آپ آخر تک سنیں، کیونکہ بعض کہانیاں صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں لے جاتی ہے سن 1995 پاکستان میں، جہاں ایک عام سا گھر تھا آہستہ آہستہ ایک ڈراؤنے راز میں بدل گیا۔ آج کی کہانی احمد نامی ایک نوجوان کے بارے میں ہے جس نے اپنی زندگی میں ایسا خوفناک منظر دیکھا جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، جس کی ہر تفصیل اس کے ذہن میں نقش بن چکی تھی۔ یہ کہانی صرف احمد کی نہیں تھی بلکہ اس کے پورے خاندان کی تھی، خاص طور پر اس کے بھائی مسعود کی تھی، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک اس خوف کو جھیلا۔ احمد ایک شریف با اخلاق نوجوان تھا جس کی عمر 20 کے قریب تھی، اور وہ اپنی ایک عام سی زندگی سے مطمئن تھا۔ احمد اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اور اس کا پورا خاندان ایک پرانے علاقے میں پرانے گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر 2 منزلہ تھا۔ پہلی منزل میں ایک ہال، 2 کمرے، کچن اور 2 باتھ روم تھے۔ اس گھر میں احمد کے ساتھ اس کی امی، ابو، بھائی مسعود، بہن زویا اور ایک چھوٹا بھائی رہتا تھا جس کی عمر 7 سال تھی۔ احمد کہتا ہے کہ ہماری زندگی بالکل معمول ایک عام زندگی تھی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی عجیب بات، نہ ہی کوئی خوف تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس دن بدل گیا جب میرے بھائی مسعود نے بہت زیادہ گرم پانی میدان پر پھینکا۔ احمد کہتا ہے اس دن کے بعد ہم کبھی بھی سکون سے نہیں جی پائے۔ کبھی سونے کے بعد جب جاگ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہمارے پورے گھر میں کپڑے بکھرے ہوئے پڑے رہتے، حتیٰ کہ باتھ روم میں بھی کپڑے زمین پر گرے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ملتے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے کہ گھر میں موجود برتن اور سجاوٹ کا سامان زمین پر گرا ہوا اور ٹوٹا ہوا ملتا۔ ہماری بہت سی چیزیں اچانک غائب ہو جاتی اور ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں چلی گئی۔ ہم نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید علاقے کی بلیاں گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، اور کبھی ہم شک میں پڑ جاتے تھے شاید یہ کسی اور مخلوق کا کام ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ احمد کہتا ہے کہ ہماری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی تھی، اور ہمارے ساتھ مسلسل عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی ایک واقعہ ہوتا اور ہم اسے بولنے کی کوشش کرتے، اگلے ہی دن کوئی نیا واقعہ سامنے آ جاتا۔ ہر روز ہم کسی نہ کسی نئی مصیبت پر آنکھ کھولتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن میری امی نے باتھ روم سے کچھ عجیب آوازیں نکلتی ہوئی سنی۔ آواز صاف سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ امی فوراً ابو کے پاس گئیں اور کہا، میں نے باتھ روم سے عجیب آوازیں سنی ہیں، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے، زندگی میں پہلی بار میں نے باتھ روم سے ایسی آوازیں سنی ہیں۔ ابو اٹھے اور یہ دیکھنے گئے آخر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دیکھا، لیکن باتھ روم بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا ہے، نہ کوئی عجیب چیز تھی اور نہ ہی کوئی آوازیں۔ ابو نے امی سے کہا، تم وہم کر رہی ہو، باتھ روم میں کچھ بھی نہیں ہے، خود دیکھ لو۔ پھر انہوں نے اس بات کو وہیں ختم کر دیا اور سب نے اسے بھلا دیا۔ کچھ دن بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات امی باتھ روم میں جانے لگی
اس وقت رات کے 2 بجے تھے۔ جب وہ باتھ روم کا دروازہ کھولنے کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے، جیسے کوئی اندر موجود ہے اور اس نے دروازہ بند کر رکھا ہوا ہے۔ امی یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی باتھ روم میں ہے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے میری بہن زویا کی آواز آئی، میں اندر ہوں، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی باہر آ رہی ہوں۔ مگر امی کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ وہ فوراً زویا کے کمرے میں گئیں تاکہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ سکیں جو زویا کے کمرے میں سوتا تھا۔ جب امی کمرے میں پہنچی تو وہ حیرت سے رک گئیں۔ میری بہن زویا اپنے بستر پر سو رہی تھی اور میرا چھوٹا بھائی بھی گہری نیند میں تھا۔ تو پھر باتھ روم میں کون تھا؟ یہ دیکھ کر امی بہت زیادہ ڈر گئیں۔ انہوں نے فوراً زویا کو جگایا اور گھبراہٹ میں کہا، تم کب باتھ روم سے نکلی ہو؟ تم اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئی؟ اور اب سو بھی رہی ہو؟ میں نے ابھی باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، تم اندر تھی اور تم نے کہا تھا کہ میں ابھی باہر آ رہی ہوں۔ بتاؤ تم کب باہر نکلی اور کب اپنے کمرے میں آئیں؟ زویا نیند سے بیدار ہوئی، آنکھیں ملتی ہوئی بولی، امی میں تو رات 9 بجے سے اپنے بستر پر سو رہی ہوں اور 9 سے لے کے میں ابھی تک اپنے بستر پر سو رہی ہوں، میں بالکل نہیں اٹھی۔ یہ سن کر امی فوراً ابو کے پاس دوڑیں اور سارا واقعہ انہیں بتایا، لیکن ابو نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ابو نے کہا، تم بہت زیادہ وہم کرنے لگی ہو۔ امی کے بار بار اصرار کرنے پر ابو دوبارہ باتھ روم دیکھنے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دروازہ کھولا، دروازہ بند ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا لیکن باتھ روم بالکل معمول کے مطابق تھا، نہ کوئی عجیب چیزیں نہ ہی کوئی غیر معمولی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں امی بالکل حیران رہ گئیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ انہوں نے خود سنا تھا کہ باتھ روم میں کوئی موجود ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی زویا کی آواز بھی سنی تھی، لیکن کوئی ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لمحے امی کو سمجھ آ گیا کہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنات کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ سب جنات کا کام تھا۔ امی نے ابو کو یہ بات بتائی اور یہاں ابو بھی سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ممکن نہیں کہ میں ہر بار جا کر دیکھوں اور وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ یوں ہی ابو کو بھی شک ہونے لگا کہ واقعی اس سب کے پیچھے جنات ہی ہو سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات مزید بڑھنے لگے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کوئی نہ کوئی انوکھا واقعہ پیش نہ آتا۔ ایک دن ہم نے اپنی بہن زویا کی چیخیں سنی، وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ہم سب گھبرا کر اس کی طرف دوڑے تاکہ معلوم کریں کہ کیا ہوا ہے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ باتھ روم کی طرف دیکھ رہی ہے اور بری طرح خوف زدہ ہے۔ جب ہم نے باتھ روم کی طرف دیکھا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی، باتھ روم میں آگ بھڑک اٹھی تھی، وہاں موجود واشنگ مشین جل چکی تھی اور اس کے ساتھ پورا باتھ روم اور اس کے برابر والا چھوٹا کمرہ بھی مکمل طور پر جل چکا تھا۔ ہم نے فوراً فائر بریگیڈ کو فون کیا، وہ آئے اور انہوں نے آگ کو قابو پایا۔ جب انہوں نے آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ آگ بہت عجیب ہے اور اس کی کوئی واضح وجہ نظر نہیں آتی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ واشنگ مشین بجلی سے جڑی ہی نہیں تھی، اس کا پلگ تک ساکٹ میں نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ سن کر ہمیں واقعی شک ہو گیا کہ اس سب کے پیچھے جنات ہی ہیں، یہ جنات اور شیاطین کی حرکتیں تھیں، یہ کوئی عام واقعات نہیں تھے۔ اسی وقت ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے اور جنات کے درمیان کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اس واقعے کے صرف 2 دن بعد رات کے 1 بجے ہم دوبارہ ایک خوفناک منظر دیکھ کر چونک گئے۔ باتھ روم اور اس کے ساتھ والا چھوٹا کمرہ دوبارہ جل اٹھے، حالانکہ وہ پہلے ہی جل چکے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایک بار پھر آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ فائر بریگیڈ کے اہلکار دوبارہ آ گئے، انہوں نے آگ بجھائی اور ایک بار پھر تحقیق کی، لیکن اس بار بھی وہ آگ لگنے کی کوئی وجہ تلاش نہ کر سکے۔ اچانک ابو نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں اور ہمیں اپنے چاچا کے گھر لے گئے تاکہ ہمارے لیے
لیے نیا گھر تلاش کیا جا سکے۔ واقعی 3 دن کی تلاش کے بعد ابو نے ہمارے لیے ایک اور علاقے میں جو ہمارے پرانے علاقے کے قریب ہی تھا ایک نیا گھر تلاش کر لیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب جنات کے ساتھ ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اور ہمیں یہی لگا کہ وہ جن صرف ہمیں ہمارے گھر سے نکالنا چاہتے تھے، ہمیں ڈرانا چاہتے تھے اور گھر جلا کر مجبور کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں۔ ہم نے کہا یقیناً اب نئے گھر میں ہمارے ساتھ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ سارے خیالات ایک دن اچانک بدل گئیں۔ ایک دن ہم نے اپنے بھائی مسعود کی آواز سنی جو زور زور سے چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، میرا بستر جلنے لگا ہے۔ ہم فوراً مسعود کے کمرے کی طرف دوڑے۔ جب ہم نے کمرے کو دیکھا تو ہمیں وہاں نہ کوئی آگ نظر آئی اور نہ ہی کسی جلنے کا کوئی نشان تھا۔ ابو آئے اور مسعود کے پاس بیٹھ گئے اور نرمی سے کہا، بیٹا پرسکون ہو جاؤ، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور تم بالکل ٹھیک ہو۔ لیکن مسعود نے جواب دیا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا بستر جل رہا تھا۔ ہاں، یہی بستر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی جل رہا تھا۔ ابتدا میں ہم نے یہی سمجھا کہ شاید ہمارا بھائی وہم کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پرانے گھر میں خوفناک واقعات پیش آ چکے تھے اور ممکن ہے کہ وہ ان سب باتوں سے متاثر ہو کر یہاں بھی وہی چیزیں تصور کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں پوری طرح یقین دلایا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ایک دن امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ پردے جل رہے ہیں۔ بیچاری امی گھبراتے چیخنے لگی، مجھے بچاؤ، میرا کمرہ جل رہا ہے۔ جب ہم سب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی آگ نہیں تھی۔ امی وہیں کھڑی تھی اور کمرے کی حالت بالکل معمول کے مطابق تھی اور وہ صرف پردوں کی طرف دیکھ رہی تھی، حالانکہ پردوں میں بھی کوئی جلنے کا نشان نہیں تھا۔ یہاں ہمیں یقین ہو گیا کہ جنات ہم سے کوئی خاص چیز چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ گھر کا نہیں تھا بلکہ ان کا اور ہمارے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیوں۔ اسی ہی سوچ میں ابو بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پھر ایک بار گھر تبدیل کریں۔ واقعی ہم ایک اور گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ گھر پچھلے دونوں علاقوں سے کافی دور تھا۔ ابو نے کہا شاید وہ ہمارا پیچھا نہ کر سکیں اور ہم ان سے نجات پالیں اور سکون کی زندگی گزار سکیں، لیکن افسوس جو کچھ پچھلے دنوں گھروں میں ہو رہا تھا وہی سب کچھ اس نئے گھر میں بھی ہونے لگا۔ ایک رات جب ہم سب سو رہے تھے، اچانک ہم نے اپنے بھائی مسعود کی آواز زوردار چیخ سنی۔ وہ اتنی خوفناک چیخ تھی کہ ہم سب نیند سے چونک کر جاگ گئے۔ ہم فوراً اس کے کمرے کی طرف دوڑے، لیکن جب وہاں پہنچے تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ہم نے اسے باتھ روم کے فرش پر پڑا ہوا پایا۔ ہم نے اسے اٹھایا اور اس کے کمرے میں لے گئے اور اس کو اسی کے بستر پر لٹا دیا۔ جب وہ ہمارے بازوؤں میں تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بہت ٹھنڈا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بری طرح پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگا۔ وہ انتہائی خوف زدہ تھا، اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار ہم سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا کون کہاں ہے؟ تب اس نے ہمیں بتایا کہ ایک خوفناک عورت اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کا حلیہ بہت ڈراؤنا تھا، اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی، اس کے بال گھنے تھے، چہرہ سیاہ کالا تھا، ناخن لمبے تھے اور اس کی آنکھیں بلی کی طرح سرخ تھی۔ وہ اس کے پاس آئی، اسے پکڑا اور کہا، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی، میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ مسعود کہتا ہے، میں زور سے چیخا، پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو میں نے خود کو آپ لوگوں کے سامنے پایا۔ احمد کہتا ہے کہ میرا بھائی اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا اور شاید خوف میں مبتلا تھا۔
امی بھی اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی کہ یہ جن ہم سے آخر کیا چاہتے ہیں، ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے، وہ ہمیں کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہے ہیں۔ اگلے ہی دن اس واقعے کے بعد جو میرے بھائی مسعود کے ساتھ پیش آیا، اس کے رویے سے واضح تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگا، بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانے لگا، باتھ روم میں کئی گھنٹوں تک بیٹھا رہتا، کبھی کپڑوں سمیت نہاتا، اپنی صفائی کا خیال چھوڑ دیا، اور امی ابو کی بے عزتی کرنے لگا اور ان پر آواز بلند کرنے لگا۔ میرے بھائی کے ان تمام رویوں سے ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ معمول کی حالت میں نہیں ہے، یقیناً اس پر کسی چیز کا اثر ہو چکا ہے اور وہ مسحور ہو چکا ہے۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین اس دن ہوا جب امی اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت چلائی۔ یوں ہی امی ہر ہمیشہ قرآن کی تلاوت چلانا شروع کر دی، لیکن ایک دن یہ ہوا کہ میرا بھائی مسعود غصے میں آ کر ایک دن اس نے MP3 توڑ دی اور امی سے بہت زیادہ بدتمیزی کی اور غصے میں کہا کہ ہر روز قرآن چلاتی ہو، ہمیں تنگ کرتی ہو اور ہمیں قرآن نہیں سننا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مسعود بھائی خود قرآن سنتا تھا اور وہ قرآن کی تلاوت والا شخص تھا اور اس کے دل میں محبت تھی بہت زیادہ۔ اسی لمحے ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے جو اسے یہ سب کروانے پر مجبور کر رہی ہے، اور اس کی یہ تمام حرکتیں اسی جن کا نتیجہ تھی۔ اسی لمحے ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے جو اسے یہ سب کروانے پر مجبور کر رہی ہے، اور اس کی یہ تمام حرکتیں اسی جن کا نتیجہ تھی جو اس کے اندر تھا۔ یہ دیکھ کر ابو نے کہا، تم فکر نہ کرو، اس معاملے کو اب میں سنبھالوں گا۔ ابو ایک مشہور اور معروف شیخ عامل کے پاس گئے اور انہیں اپنی کہانی سنائی، جنات کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات بتائے اور خاص طور پر اپنے بیٹے مسعود کا حال بیان کیا۔ ابو نے شیخ عامل سے درخواست کی کہ وہ ہمارے ساتھ آئے، ہمارے گھر چلیں تاکہ گھر سے جنات کو نکالا جا سکے اور میرے بھائی مسعود کا علاج کیا جا سکے۔ شیخ نے کہا، فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ آؤں گا اگلے دن۔ ابو شیخ عامل کو گھر لے آئے تاکہ وہ گھر پر اور میرے بھائی مسعود پر قرآن کی تلاوت کریں۔ جب شیخ عامل گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور ان کی تلاوت کے دوران گھر کے پردے ہلنے لگے۔ شیخ عامل نے ابو کی طرف دیکھا اور کہا، واقعی تم اس گھر میں اکیلے نہیں ہو، تمہارے گھر میں جنات اور شیاطین موجود ہیں، اور یہ وہ قسم ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن انشاءاللہ اور اللہ کے حکم سے یہ انہیں تمہارے گھر سے نکال دوں گا، لیکن انشاءاللہ اور اللہ کے حکم سے میں انہیں تمہارے گھر سے نکال دوں گا۔ اس کے بعد شیخ عامل میرے بھائی مسعود کے کمرے میں داخل ہوئے، اس کے بعد شیخ عامل میرے بھائی مسعود کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی شیخ نے اسے دیکھا، میرا بھائی مسعود کانپنے لگا اور اس نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ شیخ اس کے قریب آئے اور اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ تم مسعود کو کیوں اذیت دے رہے ہو؟ اسی لمحے میرے بھائی کی آواز بدل گئی اور اس نے کہا، اگر تم یہاں سے نہ نکلے تو میں تمہیں اور اس گھر میں موجود ہر شخص کو ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر شیخ عامل نے ہماری طرف دیکھا اور کہا، مجھے تم سب کی مدد چاہیے، اسے مضبوطی سے پکڑو اور بالکل مت ڈرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسے چھوڑنا مت، اسے پوری طاقت سے تھامے رکھو۔ ہم سب نے یعنی میں، ابو اور میرے چاچا کے بیٹے مل کر مسعود کو پکڑ لیا۔ شیخ اس پر قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور اسی دوران میرا بھائی ہم سب سے چھوٹنے کی کوشش کرتا رہا، ہمیں خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہم 7 لوگ اسے پکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ یقین کریں، ہم 7 افراد اس کو کنٹرول سے پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ تب شیخ نے کہا، اسے مضبوطی سے پکڑو اور اپنی تلاوت جاری رکھی۔
کچھ دیر بعد میرے بھائی مسعود کی آواز دوبارہ بدل گئی، عورت جیسی آواز سنائی دینے لگی۔ شیخ نے فوراً اسے سوال کیا اور کہا تم کون ہو؟ تم کیا کر رہی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو؟ جنی نے جواب دیا بیچ میں مت پڑھو۔ شیخ نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ میرے بھائی کے چہرے پر شدید غصہ نمایاں ہونے لگا اور اس نے عورت کی آواز میں شیخ کو کہا یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ شیخ نے جواب دیا میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم خود باہر نہیں نکلو گی۔ اس بیچارے کے جسم سے نکل جاؤ، جب تم اس کے جسم سے نکلو گی تب ہی میں یہاں سے جاؤں گا۔ اسی دوران میرا بھائی چیخنے لگا۔ شیخ عامل نے دوبارہ اسے سوال کیا اور کہا تم کون ہو؟ اس نے اس کے اندر سے بھاری آواز میں جواب دیا میں وینس ہوں، میرا نام وینس ہے۔ شیخ عامل نے اسے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ تم اس شخص سے کیا چاہتی ہو؟ تم اسے کیوں اذیت دے رہی ہو؟ اس نے جواب دیا اسی نے مجھے تکلیف دی ہے، اسی نے مجھے جلایا ہے، میں سو رہی تھی اور اسی نے مجھ پر گرم پانی ڈال دیا، اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ وہی کرنا چاہتی ہوں جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں اس سے اور اس کے خاندان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، میں اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ وہی کرنا چاہتی ہوں جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ شیخ عامل نے فوراً اس سے پوچھا اچھا وینس تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں یہودی ہوں۔ شیخ عامل نے کہا اچھا وینس کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ لوگوں کو اذیت دینے کو پسند نہیں کرتا؟ تم مسعود اور اس کے اہل خانہ کو کیوں تکلیف پہنچا رہی ہو؟ اس نے کہا اسی نے مجھے اذیت دی، اسی نے میرا چہرہ اور میرا جسم کا آدھا حصہ جلا دیا ہے۔ شیخ نے کہا کیا تم جانتی ہو کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا تھا؟ اگر وہ تمہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، اور تمہیں اب اس کے جسم سے نکلنا ہوگا اور تمہیں اس گھر سے بھی نکلنا ہوگا۔ تم اور تمہارے ساتھ جو بھی ہیں اس خاندان کی زندگی سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی واپس مت آنا۔ اس نے جواب دیا نہیں میں باہر نہیں نکلوں گی۔ شیخ نے اسے کہا اگر تم باہر نہیں نکلو گی تو میں تم پر قرآن پڑھتا رہوں گا یہاں تک کہ تم جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ شیخ نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد وینس رونے لگی اور چیخ کر کہنے لگی بس کرو، خاموش ہو جاؤ، قرآن مت پڑھو، میں جل رہی ہوں، میں نکل جاؤں گی، ہاں میں باہر نکل جاؤں گی۔ شیخ نے کہا میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک تم مجھے وعدہ نہ دو کہ تم دوبارہ اس نوجوان کے جسم میں یا اس کے گھر میں واپس نہیں آؤ گی۔ وینس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی اور نہ ہی ان لوگوں کو دوبارہ نقصان پہنچاؤں گی۔ شیخ نے کہا ابھی باہر نکلو۔ وینس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی آنکھوں سے باہر نکلوں گی۔ شیخ نے فوراً کہا نہیں، تم اس کی دائیں پاؤں کی انگلی سے باہر نکلو گی۔ شیخ نے مسعود کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا اب نکلو، دائیں پاؤں کی انگلی سے باہر نکلو، اور واقعی وینس مسعود کے جسم سے باہر نکل گئی۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ میرا بھائی مسعود اچانک پرسکون ہو گیا، وہ گہری نیند سے سو گیا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی، وہ حیران تھا کہ اس نے ہمیں دیکھا اور کہا حیرت سے آپ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہو اور شیخ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابو نے اسے شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد شیخ نے ابو کو کچھ ہدایات دی اور کہا گھر میں ہمیشہ قرآن چلایا کرو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، بسم اللہ پڑھنے کے بغیر مطلب گرم پانی کبھی مت پھینکا کرو کسی میدان پر یا کہیں بھی، کیونکہ یہ جنات اور مخلوقات ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں رہتا۔ مغرب کے وقت شور اور چیخ و پکار سے بچو۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھا کرو، صبح اٹھ کر دعا پڑھا کرو اور سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو۔ یہی وہ نصیحتیں تھیں جو شیخ نے ہمیں دیں، اور یوں وینس میرے بھائی کے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ ہماری زندگی دوبارہ معمول پر
پر آ گئی اور وینس ہمیشہ کے لیے واپس چلی گئی۔ یہ تھی آج کی سچی اور خوفناک کہانی۔ اگر یہ کہانی آپ کو متاثر کر گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی عجیب پر اسرار خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اپنی کہانی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ میں آپ کی کہانی اگلی ویڈیو میں ضرور سناؤں گا انشاءاللہ۔